فرض نماز انسان پڑھ رہا ہو، نبی حکم دے، رسول حکم دے، نماز توڑ دو۔ علماء فقہا نے لکھا ہے کہ اگر والدہ حکم دے تو نفل نماز اب پڑھ رہے ہیں، ادھر والدہ کا حکم آ جائے، آواز دے دے والدہ، تو نفل نماز کو توڑ دو، نفل نماز کو توڑ کر والدہ کے بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، حاضر ہو جاؤ۔ اور اب آگے مسئلہ کیا ہے؟ جب والدہ کا حکم سن لیا ہے، معاملہ طے ہو گیا ہے، بات مکمل ہو گئی ہے، کام کر دیا ہے، اب واپس آؤ، واپس آ کر اثر نو، یہ نہیں کہ جہاں نماز چھوڑی تھی وہاں سے، نہ، یہ حق صرف نبی پاک کا حق ہے۔ والدہ کے لیے نفل نماز توڑو گے، توڑ کر جہاں سے توڑی تھی وہاں سے شروع نہیں ہوگی، بلکہ اثر نو نماز ادا کی جائے گی، شروع کی جائے گی، یہ والدہ کے حق ہے۔ اور اگر والد پکارے تو پھر کیا کریں گے؟ فقہا نے بیان کیا ہے کہ اگر والد پکارے تو ہم نماز چاہے نفل ہو، جلد از جلد اس نفل کو مکمل کریں گے، جلد از جلد اپنی نماز کو مکمل کر کے سلام پھیر کے پھر والد کی طرف جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ 3 حق ماں کے ہیں اور 1 حق والد کا ہے، 1 حق والد کا ہے، 3 حق ماں کے ہیں۔ اور ماں کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کرنے کا یا رسول اللہ ہاں ماں باپ زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جا اپنی والدہ کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ کی خدمت کرے گا، والدہ کی خدمت کرے گا، تجھے جہاد کا ثواب ملے گا، جہاد کا ثواب ملے گا۔ اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح اٹھ کر ماں باپ کا چہرہ تکتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ چہرہ ماں باپ کا تکتا ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ماں کا چہرہ تکنا، باپ کا چہرہ تکنا عبادت۔ نبی پاک نے فرمایا علی کا چہرہ تکنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھ کر دعا کی جائے دعا قبول، علی کا ذکر کر کے دعا کی جائے دعا قبول، ماں باپ کا چہرہ تک کر دعا کی جائے دعا قبول۔ یہ ان کے حقوق ہیں۔ ایک یہاں بات عرض کرتا ہوں، حضرت امام ابو اسحاق اسفرائینی بہت بڑے محدث، مفسر اور عالم بزرگ ابو اسحاق اسفرائینی، سیرت کی کتابوں کے اندر ان کی کتاب سیرت ابن اسحاق ایک بہت بڑے مرتبے والی کتاب ہے۔ یہ سارے لوگ اس سیرت پر، اس کتاب پر اعتماد کرتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں معتبر کتاب ہے، یہ کوئی عام بندہ یہ نہیں ہے، اپنے وقت کا محدث، اپنے وقت کا مفسر ہے۔ آپ درس حدیث دے رہے ہیں تو درس حدیث دیتے دیتے جب آپ حدیث پاک کو مکمل کیا آپ نے، تو ایک آپ کا شاگرد اٹھ کر کھڑا ہوا، حضور میں ایک خواب دیکھی ہے میں نے رات کو، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیان کرو کیا خواب ہے جو رات آپ نے دیکھی ہے؟ حضرت امام اسفرائینی کی بات کر رہا ہوں، ابو اسحاق اسفرائینی کی بات کر رہا ہوں، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ ان کا مرتبہ مقام کیا ہے جو علماء جانتے ہیں، جو صاحب مطالعہ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ان کا مرتبہ مقام کیا ہے۔ آپ جب حدیث کا درس دے کر فارغ ہوئے تو شاگرد کھڑا ہوا، حضور میں ایک خواب بیان کرنا چاہتا ہوں، رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بیان کرو کیا خواب ہے؟ کہنے لگا میں نے رات دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک چمک رہی ہے، داڑھی کے بال مبارک موتیوں کے اندر پروئے ہوئے ہیں، اور بڑی آبدار تابدار داڑھی ہے، نور نکل رہا ہے اور آنکھیں چندیا رہی ہیں اس نور سے، مرصع ہے موتیوں سے، ہیرے جواہرات سے آپ کی داڑھی مبارک مرصع ہے اور داڑھی سے نور نکل رہا ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا،
فرمانے لگے تو صحیح کہتا ہے، تو ٹھیک ہے بیٹھ جا، جو تو رات خواب دیکھتا ہے تیری خواب سچی ہے۔ رات میں نے کیا کیا تھا، جب میں گھر گیا واپس لوٹا تو میں نے اپنی ماں کے قدموں کو اپنی داڑھی کے ساتھ صاف کیا۔ جو ماں کے قدموں پر گرد و غبار تھا، زیرت کے ذرات تھے، میں نے اپنی داڑھی سے صاف کیے ہیں۔ بس وہ جو تجھے موتی نظر آ رہے ہیں، جو ہیرے جواہرات نظر آ رہے ہیں، وہ میری ماں کے قدموں پر لگے ہوئے ریت اور مٹی کے ذرات ہیں جو چمک رہے ہیں ہیرے اور جواہرات کی طرح۔ ایسے مرتبے اور مقام وہ علماء محدثین، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ اپنے ماں کے قدموں کو، باپ کے قدموں کو چومتے ہیں اور اپنی داڑھی سے ان کے قدموں کو صاف کرتے ہیں۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ والدین کو گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو لعنتیں کرتے ہیں۔ جب یہ بات کر رہا ہوں نا تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اولاد ایسی بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو لعنت کرتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، بیٹے بھی بلا ماں باپ پر لعنت کرتے ہیں، بیٹے بھی بلا ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں، جب تو کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا، ان پر لعنت کرے گا، تو جواب پر تیرے ماں باپ پر گالی اور لعنت آئے گی۔ اس لیے کسی کے ماں باپ کو گالی دینا گویا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں دوسروں کو، تو اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو گویا ہم سبب پر رہے ہیں اپنے ماں باپ کی لعنت اور گالی کا۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کو گالی نہ دیں تاکہ کوئی ہمارے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ اگر ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر سکون اطمینان آئے گا۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، حضرت علامہ بدر الدین عینی، علامہ بدر الدین عینی کون ہیں؟ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری اس کی شرح لکھی ہے۔ علماء اس بات کی طرف ہیں کہ مرتبے کے اعتبار سے، فقاہت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے حضرت امام بدر الدین عینی کا مرتبہ امام بخاری پر بہت اونچا ہے۔ جو فہم حدیث حضرت امام بدر الدین کو حاصل ہے وہ امام بخاری کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت امام بدر الدین عینی آپ مصر کے رہنے والے ہیں، عین تاپ جو مصر کا شہر ہے اس کے رہنے والے ہیں، اور بہت بڑا آپ کا نام ہے، اور بخاری شریف کی جتنی بھی شروحات ہیں تقریباً 100 سے زیادہ شرح ہیں بخاری کی، اور عمدۃ القاری جو ہے یہ سب پر اوپر فوقیت رکھنے والی کتاب ہے۔ وہ حضرت علامہ بدر الدین عینی اپنی عمدۃ القاری کے اندر ایک بات نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو فتح مکہ کے لیے مدینہ المنورہ سے مکہ کی طرف کوچ کرتے ہیں تو وہ صحابی اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس لشکر میں شامل نہیں ہو پاتے، لیکن نبی پاک کی ذات کے ساتھ بڑی محبت ہے، کوئی بیماری سبب ہے یا کوئی گھر کا ایسا کام ہے جس کو وہ پریفر ترجیح دے رہے ہیں، تو اس سبب سے وہ فتح مکہ کی طرف جو لشکر جا رہا ہے اس میں شمولیت نہیں ہوتی ان کی، لیکن مدینے میں رہتے ہیں۔ نبی پاک جب مدینہ المنورہ کو چھوڑتے ہیں، مکے کی طرف کوچ کرتے ہیں، تو وہ صحابی نظر مانتے ہیں۔ نظر کیا مانتے ہیں؟ کہ اگر میرے آقا مولا فتح حاصل کر کے بخریت واپس لوٹ آئے تو میں کعبے کی دہلیز کو بوسہ دوں گا، کعبے کی دہلیز کو بوسہ دوں گا، چوموں گا۔ اگر میرے آقا مولا فتح حاصل کر کے مکے کو فتح کر کے خیر و خیریت کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں تو میں اس بات کو حضرت علامہ بدر الدین عینی لکھ رہے ہیں، تو میں کعبے کی دہلیز کو بوسہ دوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کر کے قدسیوں کا لشکر جو ساتھ لے کر گئے تھے واپس مدینہ المنورہ آتے ہیں، تو وہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ جب مدینہ المنورہ سے مکہ کی طرف کوچ کیا ہے، لشکر ساتھ تھا، 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے،
میرا بھی یہ کرتا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، لیکن معاملے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکا، میں نے ایک نظر مانی ہے لیکن اب وہ نظر پوری نہیں کر سکتا۔ آپ نے پوچھا کیا نظر ہے؟ کیا تو نے نظر مانی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی کہ آپ فتح لے کر، کامیابی لے کر، کامرانی لے کر، خیر و عافیت کے ساتھ واپس مدینہ المنورہ آئیں گے تو میں باب کعبہ کو، کعبے کی دہلیز کو جا کر چوموں گا۔ اب میرے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میں سفر نہیں کر سکتا، تو اب میں کیا کروں؟ اب میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا تیری والدہ زندہ ہے؟ تیری ماں زندہ ہے؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جا اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، تیری نظر پوری ہو جائے گی۔ جا اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے، اگر ماں کے قدموں کا بوسہ لے گا گویا تو کعبے کی دہلیز کو چوم رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ماں کا مرتبہ ہے، مقام ہے، والدین کا مرتبہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب صبح اٹھیں سب سے پہلے اپنے والدین کی زیارت کریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ حضرت اویس کرنی کو جو مرتبہ مل رہا ہے اس کا سبب بھی والدہ کی خدمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ موسیٰ اب سنبھل کر چلنا، اس کا سبب بھی والدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ بہت تیز چلتے تھے، بہت تیز چلتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور انبیاء کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کی رفتار کے ساتھ کوئی نہیں چل سکتا، یہ انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، جب نبی پاک چلتے تھے تو صحابہ اس طرح ساتھ چلتے تھے گویا وہ دوڑ رہے ہیں۔ نبی پاک چل رہے تھے اور صحابہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تب جا کر رفتار کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ تیز تیز قدم رکھتے، تیز چلتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا نا تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، موسیٰ اب سنبھل کے چلا کرو، اب سنبھل کے چلا کرو۔ عرض کی یا اللہ سنبھل کر چلوں کیا بات ہے؟ موسیٰ تم تیز چلتے ہو، پہلے جب تم تیز چلتے تھے تیرے ہر قدم پر تیرے گھر میں بیٹھی ہوئی تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی تھی، اب وہ دعا کرنے والی ماں پیچھے نہیں رہی، اب سنبھل کر چلا کرو کہیں تیرا پاؤں پھسل نہ جائے۔ تو جو ہی انسان باہر نکلتا ہے پیچھے ماں کی دعائیں ہیں جو اس کے قدموں کو اس بات دیتی ہیں، ٹھوکر لگنے سے بچاتی ہیں، وہ ماں کی دعا ہے جس کی وجہ سے انسان کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم انہی ماں باپ کی بے عزتی کر کے، ان کی توہین کر کے پھر کہیں کہ ہم جا کر باہر کامیاب ہوں گے تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ یہ والدین کے حقوق ہیں، بات بہت لمبی ہے، بہت لمبے حقوق ہیں، لیکن کیا کروں بات یہاں ختم کرتا ہوں، کیونکہ ساری زندگی اگر حقوق بیان کیے جائیں تو حقوق ختم نہیں ہوتے۔ والدین کی خدمت کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے اعمال ہیں، جو اولیاء امت کے اعمال ہیں، انہوں نے کس انداز میں ماں باپ کی خدمت کی ہے، ان کو جو مرتبے اور مقام ملتے ہیں وہ والدین کی خدمت کی وجہ سے ملتے ہیں۔ لیکن والدین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ والدین جو مرضی مرتبہ رکھتے ہوں، جو مرضی مقام رکھتے ہوں، ہمارے سارے ماں باپ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان ہیں، عزت پر قربان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اوپر حق ہے، فائق حق اس کائنات کے اندر اگر کسی کا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم جب بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی ابتدا کرتے تو آپ صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں،
اتنے حقوق وہ صحابہ جانتے تھے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، لیکن صحابہ کا یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لاکھوں ماں باپ ایک طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ایک طرف۔ اگر ماں باپ کسی کام سے روکتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں نہیں جی وہاں نہیں جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں حکم نہیں ماننا، تو ایسا حکم تو ویسے ہی قابل قبول نہیں ہے، ویسے قابل قبول نہیں ہے۔ ماں باپ کا وہ حکم جو عین شریعت کے مطابق ہو، نبی پاک کی تعلیمات کے مطابق ہو، اس حکم کے ماننے کے ہم پابند ہیں۔ اصل حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنے حکموں کو اپنے محبوب کو تفویض کر دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے، ایک جملے پر بات ختم کرتا ہوں، جو حکم اللہ دیتا ہے وہی حکم اس کے رسول کا ہے، جو رسول اللہ کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے، ان دونوں کے احکام جدا نہیں ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ کی محبت یہ اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت یہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ جو ان دو محبتوں کو جدا کرتے ہیں وہ گویا اصل مقصد سے دور ہیں، اور انہیں قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، وہ پڑھنے والے نہیں ہیں، وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ایک ہی محبت ہے۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہ رسول کو راضی کرتا ہے، جو رسول کو راضی کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ جو رسول اللہ کی بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، جو اللہ کی بات ہے وہ رسول اللہ کی بات ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن خود کہتا ہے یہ کلام رسول اللہ کا کلام ہے۔ تو قبلہ عالم کا آخری جملہ پیش کرتا ہوں جس پر یہ سارا فلسفہ، ساری بنیاد رکھی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا اور مصطفیٰ کی ذات ایک نہیں، خدا اور مصطفیٰ کی ذات ایک نہیں، خدا اور مصطفیٰ کی بات ایک ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ساری حدیث کا، قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ ایک جملے میں رکھ دیا ہے کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ وہ ذاتیں جدا ہیں لیکن بات دونوں کی، ذاتیں الگ الگ ہیں لیکن رضا دونوں کی ایک ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ کو اللہ مانے، رسول اللہ کو رسول اللہ مانے، لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ ان باتوں کو جدا نہ کریں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، کیا فرمایا ہے؟ نماز کا فرمایا ہے، زکوٰۃ کا فرمایا ہے، روزے کا فرمایا ہے، انسانی حقوق کے ادا کرنے کا فرمایا ہے، والدین کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو جو رسول اللہ نے فرما دیا ہے وہ رسول اللہ کا حکم نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔